بسم الله الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجۃ امیر المؤمنین. حدیث نمبر تو پڑھیں پہلے. یہ باب نمبر ہے جی. حدیث نمبر 3394. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجۃ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم الجعفی البخاری رحمہ اللہ. البزبۃ الجعفی البخاری، پورا نام پڑھے نا امام بخاری کی پوری سند کے ساتھ. باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب. باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. حدیث نمبر 3394. چلیں. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل رجل كأنه من ضرب کا معنی حضرت موسیٰ دبلے پتلے تھے. ضرب کا معنی دبلے پتلے. كأنه من رجال رجل کا معنی سلکی بال تھے موسیٰ علیہ السلام کے، لمبے سلکی بال، گھنگریالے بال نہیں تھے حضرت موسیٰ کے. ورأيت عيسى رجال شنوع ایک قبیلہ ہے، فرمایا گویا کہ اس قبیلے کے. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما ربعۃ کا معنی درمیانہ قد، احمر کا معنی سرخی مائل رنگ تھا، سرخی مائل. كأنما خرج من ديماس، گویا کہ حمام سے نکلے، یعنی جیسے کوئی شخص نہا کے نکلا ہو نا، تو اس طرح، یا تو اس سے مراد ہے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. جی. وأنا أشبه لإبراهيم عليه السلام به. آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ میں ابراہیم کے مشابہ ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ آپ نے ایسے بتایا کہ فرمایا جیسے مجھے دیکھ لو. ثم أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر. دو برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ. فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ہاں، جبریل نے فرمایا کہ جو چائے پی لیں، تو میں نے دودھ پیا. آپ نے فرمایا آپ فطرت کو پہنچے ہو، آپ فطرت کو پہنچے ہو. اگر آپ وہ دوسرا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جی. حدیث نمبر 3395. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں، یونس علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اصل میں یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی نا، تو قرآن نے بھی اس خطا کو بیان کیا ہے. فظن ان لن نقدر علیہ، یونس سمجھا ہمیں گویا اس میں قدرت ہی نہیں ہے. تو اس سے یونس علیہ السلام کی توہین دل میں آ سکتی تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا یوں نہ کہا کرو کہ میں یونس سے بہتر ہوں، یعنی پیغمبر سارے برابر ہیں. تو یہ تواضعاً نبی نے فرمایا. اب اس حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی نبی نے اس لیے فرمایا تاکہ یونس علیہ السلام کی توہین نہ ہو، یعنی ہے تو نبی ہی سب سے بہتر، لیکن آپ نے یہ تواضعاً فرمایا تاکہ یونس علیہ السلام کی توہین کا ذریعہ لوگ اس بات کو نہ بنائیں. اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اجمالی طور پہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. پیغمبروں کا نام لے کے نہ کہا جائے، کیونکہ نام لینے میں کیا ہے، ایک نوعیت کی توہین ہے. اور یونس علیہ السلام کے بارے میں تو اس لیے نہیں کہا جائے کہ اس سے یہ وہم جاتا ہے کہ گویا آپ ان کی غلطی کو گناہ سمجھ رہے ہو، اور آپ یعنی قرآن نے جو واقعہ بیان کیا اس سے یونس علیہ السلام کی اہمیت آپ کے دل میں کم ہو رہی ہے. حدیث نمبر 3. وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ، اور یونس کو ان کے والد کی طرف نبی نے منسوب کیا، یونس ابن متی. چلیں. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالك وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال. حديث نمبر 3397. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله تعالى فقال انا اولا بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ. عبارت ماشاءاللہ اچھی پڑھ رہے ہو, عبارت اچھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, پہلے سے مطالعہ کر لیا کریں نا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا وہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بڑا دن ہے, یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام, اہل مدینہ نے کہا کہ یہ بڑا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون اور کو غرق کیا. تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یعنی یہودی یہ کہا کرتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں ان لوگوں سے, اس لیے آپ نے خود بھی حکم دیا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس وقت سے عاشورہ کا روزہ سنت ہے. باب قول اللہ عز وجل ووعدنا دیکھو موسیٰ. خود سے کوئی کسی دن کا روزہ رکھنا شروع کر دے, مستحب قرار دینا شروع کر دے, وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی, اب ہو سکتا ہے 5 محرم کو کوئی اور واقعہ ہوا ہو, اب ہم اس پہ استدلال کریں کہ فلاں قوم 5 محرم کو یہ کام کرتی ہے تو ہم بھی کریں گے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو 10 محرم کا روزہ ہمارے لیے بھی سنتی صورت میں ہوا کہ نبی نے ہمیں حکم دیا. اگر ہمارے نبی حکم نہ دیتے تو محض ہم اس خود سے قیاس کر کے نہیں ہمارے لیے جائز ہو جاتا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تو ہم روزہ رکھیں گے. یہ ہمارے نبی کے آرڈر کے بعد ہمارے لیے سنت بنا ہے, کیونکہ عبادت توقیفی ہوتی ہیں, اس میں باقاعدہ آرڈر ہونا ضروری ہے. نہیں ہوگا تو آپ اپنی رائے سے عقل سے نہیں کر سکتے. چلیں. باب قول اللہ عز وجل ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ الى قوله وانا اول المؤمنین یقال دکتن, یعنی دکتن کا مطلب یہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی زیارت کی درخواست کی تھی, تو جب تجلی کی اللہ نے پہاڑ کو دکا کر دیا. تو یہ دکا کا معنی زلزلہ, زلزلہ جس کے نتیجے میں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو پہاڑ پہ زلزلہ آیا تھا. فدکتا فدککنا, فدکتا دکتا واحدہ, یہ استدرادن دکتا کا معنی بیان کیا جا رہا ہے. استدرادن یعنی صرف دکا کو ایکسپلین کرنے کے لیے. دککنا کیا مطلب, زمین اور پہاڑ فدکتا. اب پہاڑ تو بہت زیادہ ہوں گے تو بہت سارے پہاڑ کو ایک قرار دے دیا گیا اور زمین کو ایک, تو یہ تسنیہ کا صیغہ بن گیا. فدککنا تو ہونا چاہیے تھا اصل میں, جبال ہے نا جبال. چلیں. جعل الجبال كالواحدة كما قال الله تعالى ان السماوات والارض كانتا رتقا. کانتا رتقن, اصل میں تو کانتا رتقن بھی واحد کا صیغہ ہے نا, تو کانتا میں 2 تسنیہ کی ضمیر آ رہی ہے. تو سماوات تو بہت زیادہ ہیں لیکن تمام سماوات کو بمنزلہ واحد قرار دیا اور زمین کو واحد, تو اس لیے ان کے لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا. چلیں. ولم يكن كن رتقا ملتصقتين, ہاں ملتصقتین, یہ رتقن کا معنی ہے زمین اور آسمان چپکے ہوئے تھے. چلیں بھائی. اشرب ثوب مشرب مصبوغ. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما انبجست انفجرت واذا انتقن الجبل رفعنا. ہاں ثوب مشروب, مشروب اردو میں عربی میں اصل میں تو پینے کو کہتے ہیں نا, لیکن یہاں مشروب بمانا مصغوب ہے, مسبوغ ہے. مسبوغ رنگے ہوئے کپڑے کو بولتے ہیں. اشربوا فی قلوبہم العجلہ کا مطلب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رنگ دی گئی تھی, یعنی اس کا رنگ چڑھ گیا تھا بچڑے کی محبت کا. انبجست, یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سے. فانبجست منہ 12 عینا, تو انبجست کا معنی انفجرت. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ وَإِذْ رَفَعْنَا الْجَبَلَ. چلیں آسان ہے. حدیث نمبر 3398. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے, سب سے پہلے افاقہ مجھے ہوگا, لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو عرش کے پائے کو پہلے سے لے کے کھڑے ہوئے ہیں, یعنی مجھ سے بھی پہلے. اب مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ جو ان کو بے ہوش کیا تھا اس کا بدلہ دیا گیا ہے کہ اب وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں.
بھائی کوہ طور پہ موسیٰ اللہ کی زیارت کے لیے گئے تھے تو اللہ نے تجلی ڈالی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے نا. فلما افاقہ, جب افاقہ ہوا تو نبی نے فرمایا کہ موسیٰ پہلے سے اللہ کے عرش پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو ہوش پہلے آیا, اب یہ بے ہوشی کس وقت ہوگی, اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. راجح بات یہی ہے کہ قیامت کی جب ہولناکیاں ہوں گی نا تو وقتی طور پر سب پہ اس پہ خوف کا غلبہ ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا نا اور وہ ہولناکیاں دیکھیں گے تو روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی جو دنیا سے جا چکے ہیں. تو تبھی تو قرآن میں آتا ہے نا, یا وہی لنا من بعثنا من مرقدنا. کافر بھی کہے گا ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا. تو خواب گاہوں سے کیا مراد ہے, یہ جو نفخہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان روحیں بھی بے جان ہو چکی ہوں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہوش آئے گا. نبی نے فرمایا یا تو وہ پہلے ہوش آئے گا ان کو, یا وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے ایک دفعہ جب ان کو بے ہوش کیا تو اس کے بدلے میں اس مصیبت سے موسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن نکال لے گا اللہ تعالیٰ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے کہ عرش کا پایا سب سے پہلے, اللہ کے عرش تک سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے. اس کو کہتے ہیں فضیلت جزئیہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست کلام کیا کرتا تھا, باقی پیغمبروں پر جبریل وحی لاتے تھے, ہمارے نبی پہ بھی جبریل کے ذریعے وحی آتی تھی. تو یہ بھی جزوی فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. چلیں بھائی, حدیث نمبر 3399. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبداللہ ابن نہیں بھائی, عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه انهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. پہلے گزر چکی حدیث. چلیں باب طوفان من السيل ويقال للموت الغفير. وہی حضرت موسیٰ سے متعلق. تو طوفان قرآن میں نا فرعونیوں پر طوفان آیا, تو اس کا امام بخاری مطلب بتا رہے ہیں کہ یہ یا تو سیلاب کا طوفان ہوگا, اور کثرت سے موتیں ہونے کو بھی طوفان کہا جاتا ہے. فرعونیوں میں موتیں بہت کثرت سے ہونے لگی. القمل الحمنان يشبه صغار الحلم. ہاں, حمنان کہتے ہیں چیچڑی, وہ نہیں چپک جاتی. یشبہ صغار الحلم, حلم بھی چیچڑی کو کہتے ہیں جو بڑی چیچڑی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو حلم ہے یہ وہ چیچڑی جو جانوروں کو چپکتی ہے, اور حمنان وہ چیچڑی جو درختوں کو چپک کے فصلوں کو خراب کرتی ہے. تو وہ چیچڑی تھی جو فرعونیوں میں آئی تھی, جس کو قمل کہا گیا ہے. ہمارے یہاں اس کا ترجمہ جوں سے کیا جاتا ہے, جوئیں. چلیں حقیق حق حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, تو حقیق ان کے بھی مختلف معنی کیے گئے ہیں. امام بخاری یہاں جس کو ترجیح دے رہے ہیں حق, یعنی یہ بات مجھ پہ ثابت شدہ ہے کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. چلو بھائی, سقط كل من ندم فقد سقط في يده. وہ قرآن میں ہے نا کہ وراؤ انہم سقط فی ایدیہم. تو یہ سقط فی ایدیہم پورا ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نادم ہونا. تو وہ نادم ہو گئے کہ بچڑے کی عبادت پہ. باب حدیث الخضر مع موسیٰ رضی اللہ علیہم السلام. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. چلو بھائی, حدیث نمبر 3400. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن قال ابراهيم حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب رضي قال ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس. قال نہیں آئے گا یہاں پہ, قال حدثنا سے پہلے آئے گا نا بھائی. یہاں قال کیا عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خزر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في موسى الذي سأل السبيل إلى لقي. ہاں, تھوڑا تھوڑا ترجمہ ساتھ کرتے رہتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو رہا تھا حر ابن قیس الفزاری سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا صحیح قصہ ہے کیا. ابن عباس نے فرمایا کہ موسیٰ جس سے ملنے گئے تھے وہ خضر تھے, وہ کہہ رہے تھے کوئی اور تھے. اس پہ جھگڑا ہوا. فمر بہما ابی بن کعب, حضرت ابی ابن کعب قریب سے گزرے. وہی ابن کعب قرآن کے بہت بڑے عالم تھے, قاری تھے. تو عبداللہ بن عباس نے ان کو بلایا. عبداللہ بن عباس کی عمر کم تھی, نوجوان تھے نا, تو انہوں نے بلایا بزرگ صحابی کو, بھئی آپ تشریف لائیے. انی تماریت انا و صاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے خضر کے بارے میں ان سے جھگڑا کر رہا ہوں, آپ بتائیں کیا صحیح بات ہے. موسیٰ الذی, اس موسیٰ الذی سأل السبیل الی لقیہ, کہ جنہوں نے اللہ سے راستہ مانگا تھا
لقیب کا معنی ملاقات، خضر سے ملاقات کا راستہ مانگا تھا، تو وہ اس کے بارے میں آپ ہمیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ تم سے بھی زیادہ علم ہے ان کے پاس، آپ سے بھی زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا مجھے ان کا راستہ بتائیں. حل سمعت جی هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ہاں يقول ابی بن کعب نے کہا ہاں میں نے نبی سے سنا ہے. جی بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس بنی اسرائیل میں کوئی آیا، اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہو آپ سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے؟ قال اللہ حضرت قال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خزر فسأل موسى السبيل موسیٰ علیہ إليه. السلام کو اللہ نے وحی کی، بولا بھائی کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے آپ کے پاس. دیکھو علم موسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس زیادہ تھا، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند نہیں آیا، بلکہ طرز جواب ناپسند آیا. جواب تو درست تھا کہ میں ہوں، لیکن یہ انداز پسند نہیں آیا کہ علم کو کس کی طرف ڈالنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف. تو خضر علیہ السلام کو ایک الگ نوعیت کا علم تھا، تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام میں تواضع پیدا کرنے کے لیے کہ سب طرح کے علوم آپ کے پاس نہیں ہے، دنیا میں دوسرے طرح کے علوم دوسرے لوگوں کے پاس. جیسے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی عالم مفتی ہو، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے میرے پاس ہے میرے پاس ہے، وہ اتنی برتری ثابت کر دے کہ ڈاکٹروں کی اور ساری چیزوں کی ویلیو ختم کر دے. تو کسی نے بیمار ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، پتہ چلے گا کس کے پاس علم ہے. تو جب تک ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا یا فلاں کے پاس نہیں جائے گا تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی. تو وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ تمام علوم کی اپنی اپنی ویلیو ہے. باقی یہ ایک تو طے شدہ حقیقت ہے کہ دین کے علم کو اللہ نے اہمیت سب سے زیادہ دی ہے. جی موسیٰ علیہ السلام کا فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع. ہاں اللہ نے کہا کہ مچھلی لے جاؤ، جہاں مچھلی شارٹ ہوگی مارکیٹ سے تو وہاں کون ہوں گے؟ خضر. وہیں خضر علیہ السلام ہے. اس طرح سے راستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کو ٹینشن ہو وہاں پہنچنے میں. سمجھتے ہو؟ جی. فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. آپ کے جو خادم تھے یوشع ابن نون وہ بھول گئے، مچھلی نکل کے چلی بھی گئی، بھول گئے، بس اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے تھے. جی قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خزرا. قال پھر وہاں خضر علیہ السلام کو پایا. پھر ابی ابن کعب کہتے ہیں آگے اللہ نے خود قصہ بیان کر دیا ہے، یعنی سورہ کہف میں پڑھو پورا واقعہ. تو اس کا اصل بتائی کہ یہ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کر دیا تھا. یہ بات قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے. چلیں بھائی آگے حدیث. فكان من شأنهم الذي قص الله عز وجل في كتابه. حديث نمبر 3401. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إن نوفل البكالي يزعم أنه موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. ہاں نوفا البکالی نے حضرت ابن عباس کے سامنے کہا کہ وہ موسیٰ جس کا قرآن میں ذکر ہے نا خضر علیہ السلام علیہ، یہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں، کوئی اور موسیٰ ہیں. عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا، فرمایا کہ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. اب یہ نوفل البکالی جو تھے یہ تو بڑے آدمی تھے، یہ ان کو اللہ کا دشمن کہہ دیا عبداللہ بن عباس نے. اس میں شارحین نے بڑی باتیں کی ہیں، کسی نے کہا یوں تھا کسی نے کہا یوں تھا. تو اس میں راجح بات یہی ہے کہ بس غیرت اور دینی حمیت میں کہہ دیا کہ ابن عباس کو غصہ آیا کہ قرآن ان کتنے اہتمام سے حضرت موسیٰ کو بیان کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کیا، اب آپ ایک نئی چیز لا رہے ہو، بھائی نئی چیز لا رہے ہیں آپ مارکیٹ میں کہ یہ وہ موسیٰ نہیں، کنفیوژن ہوگی نا. تو اس لیے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ کا دشمن، تو یہ مجازن دشمن کہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو اس لیے لہذا اس حضرت عبداللہ بن عباس کے اس بات کی اتنی لمبی چوڑی تشریحات کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو ہو جاتا ہے، غیرت اور حمیت میں کہا انہوں نے کیا اللہ کا دشمن. یہ ایسے ہے جیسے آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، جو چیزیں 14 سال سے متفقون علیہ چلی آ رہی ہیں. جیسے وہ ابھی وہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ داڑھی کا انکار کر دیا، داڑھی تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے تھی، ورنہ داڑھی اسلام میں نہیں. تو نئی نئی چیزیں لاتے رہو مارکیٹ میں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیرت کی وجہ سے بعض دفعہ غصہ بھی آتا ہے، انسان سخت الفاظ بھی استعمال کر لیتا ہے. یہ وہ کرتا ہے جس کو دین سے محبت ہوگی. آج کل کے نئے نئے اسکالرس کو غصہ اس لیے بھی نہیں آتا، بعض ایسے میٹھے ہیں ان میں غیرت ہے ہی نہیں، دین میں جو مرضی تحریف کرتا رہے وہ خوش اخلاق ہی رہیں گے. لیکن ان کے ذاتی معاملہ پھر دیکھو ان کو غصہ کتنا آئے گا. چلیں بھائی. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه. عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ ابی بن کعب نے پورا واقعہ میں بتایا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ سے وہی موسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل والے موسیٰ تھے.
إذ لم يرد العلم إليه قال له بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي ومن لي به وربما قال سفيان أي ربي فكيف لي به قال تأخذ حوتا فتجعله في مکتل مكتل کہتے ہیں زنبیل کو، مچھلی کو زنبیل میں رکھ لیں، حيثما فقدت الحوت فهو ثم وربما قال جہاں فهو مچھلی ثم گم ہو سمجھ لو وہیں خضر علیہ السلام ہے. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وزعا رؤوسهما فرقد موسى وضرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جري الماء فصار. جب سمندر میں مچھلی گئی ہے نا تو وہ جیسے جیسے گئی وہاں سرنگ بنتی چلی گئی، سمندر میں اس جگہ ایک معجزاتی طور پہ سرنگ بن گئی. جی. فصار في مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى پورا 24 گھنٹے آگے جا چکے تھے، واپس آئے ہیں. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے خادم کو ایک رکھ کے لگایا کہ ابھی آپ بھول گئے یار، آپ کو یہ بتایا تھا ایک بات. کتنا صبر تھا نا پیغمبروں میں، اتنا دور آگے جا چکے ہیں اور یہ واقعہ بھی کتنا عجیب ہے، تو یہ بھولنے کا ہے بھی نہیں. تو خادم کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھول گیا. تو اس میں اخلاق بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ خادم اگر واقعی خدمت گزار ہے تو کبھی اگر بھول بھی جائے تو موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی جلالی تھے، کہیں بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا بھائی تم کیا کر رہے ہو یار، ہم جس کام کے لیے چلیں وہ مچھلی چلی گئی اور تم بھول گئے بتانا، یہ کوئی بات ہے؟ اتنا لمبا ہم آگے آ گئے، اتنا تھک گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر واپس آ رہے ہیں دوبارہ سے. پیغمبروں میں یہ اخلاق ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کا ملازم آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے بھولتا رہے، یہ ہے کہ جو صحیح چل رہا ہو کبھی کبھار اس سے غلطی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہوتی ہے. چلیں بھائی. حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. یوشع بن نون نے شیطان پہ ڈال دیا. ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں بولا، شیطان نے بلوایا. جو کہہ رہے ہیں کس کو بولو؟ شیطان کو بولو، یہ سب اس کا کام ہے. فاتخذ سبيله ہمیں في بچپن میں کوئی البحر چیز پیسے عجبا. زمین سے ملتے، ہمارے کسی دوست کے پیسے زمین پہ گرتے تھے نا بچپن میں، تیسری چوتھی کلاس میں تھے، اس کے 1 روپیہ گر گیا ہم اٹھا لیتے تھے. ہمارے یہاں رواج تھا بچپن میں کلاس فیلوز کے نا، تو وہ کہتا تھا میرے پیسے، ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کی زمین سے ملے بھائی، ہمیں تمہاری جیب سے تھوڑی، ہمیں کہاں سے ملے؟ اللہ کی زمین ہے، ہمارے پیسے. چلو بھائی. فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجن بثوب. ایک شخص کو دیکھا مسجم بثوب، مغطم بثوب، کپڑا اپنے سر پہ ڈالے ہوئے بیٹھے تھے خضر علیہ السلام. فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام. حضرت موسیٰ نے خضر علیہ السلام کو جب سلام کیا، خضر علیہ السلام حیران ہوئے، بولے آپ کی زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یعنی سلام تو مسلمان کرتے ہیں، اہل اسلام کرتے ہیں، تو خضر علیہ السلام ایسی بستی میں تھے جہاں اسلام نہیں ہوگا، متعارف نہیں ہوگا سلام بھی، تو وہ حیران ہوئے کہ یہ بندہ سلام کیسے کر رہا ہے. سلام جیسے جیسے آپ ایسی جگہ پہنچ جائے نا، کوئی جہاں سارے غیر مسلم ہو، کوئی جانتا بھی نہ ہو، کوئی آ کے آپ کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے، بولیں گے ابے بھائی یہ سلام کہاں سے آ گیا؟ قال انا موسى حضرت موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. قال موسى بني اسرائيل قال نعم. خضر نے پوچھا بنی اسرائیل میں جن موسیٰ کو بھیجا گیا، اس سے پتہ خضر علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا. اتيتك لتعلمني مما علمت. ہاں حضرت خضر نے بتا دیا دیکھو مجھے وہ علم دیا ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن آپ کو جو علم دیا ہے وہ اللہ نے مجھے نہیں دیا. آپ کے پاس حلال حرام جائز ناجائز اللہ تک پہنچنے کا علم ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کو کہتے ہیں تکوینی کام کسی سے لینا. خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس میں 2 افراط اور تفریط ہے، یعنی 2 گروہ دنیا میں ایسے ہیں جو افراط اور تفریط کا شکار ہے. ایک گروہ وہ ہے جو کرامت کا بالکل منکر ہے، جو ہر وقت فضائل اعمال کا مذاق اڑاتا ہے اور اہل اللہ کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے. اور وہ اس میں جب آپ ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں تو جو نیچری گزرے ہیں، جو معجزوں کا بھی انکار کیا، جنہوں نے جنات کے وجود تک کا انکار کر دیا، ایسے مسلم اسکالرز بھی گزرے ہیں، ہر معجزے کی انہوں نے تعویل کی، بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ عقل پرست لوگ ہیں.
جنہوں نے معجزوں اور کرامتوں کا بالکل انکار کر دیا. دوسری انتہا وہ ہے جنہوں نے معجزے اور کرامتوں کو اتنی ویلیو دی ہے کہ معجزے اور کرامت کو پیغمبر کا عمل سمجھنا شروع کر دیا, اور کرامت کو ولی کا عمل, جس سے انہوں نے اہل اللہ کی عبادت شروع کر دی. سمجھتے ہو, ان کو مختار کل ماننا شروع کر دیا. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ نہ معجزے اور کرامت کا انکار کیا جائے اور نہ اسے پیغمبر اور ولی کا عمل سمجھا جائے, بلکہ معجزے کی نسبت بھی خدا کی طرف اور کرامت کی نسبت بھی خدا کی طرف. ہاں, معجزہ یقینی ہوتا ہے, کرامت یقینی نہیں ہوتی. اگر یقینی ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے تو مانیں گے, اگر ایسی قصے کہانیاں کوئی سنا کے چلا گیا تو نہیں مانیں گے. اب ٹھیک ہے نا. تو کرامت کی نسبت بھی اللہ کی طرف, لہذا ولی اللہ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس میں. جب ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کو مختار کل سمجھنا, اس سے حاجات مانگنا کہاں سے صحیح ہو گیا. تو اب خضر علیہ السلام کا جو کام ہے نا, جو انہوں نے بچے کو قتل کر دیا, پھٹے کو یوں کر دیا, تو ان کے پاس علم غیب نہیں تھا. جو چیز اللہ بتاتا رہا آپ اس کے مطابق کرتے رہے. تو اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی جی رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ تکوینی امور کہلاتے ہیں. ایک شرعی تشریعی ہے جو حلال و حرام سے جس کا تعلق ہے, ایک تکوینی امور. تو تکوینی کام اللہ فرشتوں سے بھی لیتے ہیں, جنات سے بھی لیتے ہیں, انسانوں سے بھی لیتے ہیں. بھائی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ٹرک ڈرائیور کی آنکھ لگی, بندے کو مار دیا اس نے. اب بندہ جو مرا ہے ہم تو کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور نے مارا ہے, اصل میں اللہ نے مارنا تھا اس کو کسی حکمت سے. بلی کس پہ آ گئی؟ ڈرائیور پہ آ گئی. تو یہ بھی تکوینی کام اللہ نے کس سے لے لیا؟ ایک انسان سے لے لیا نا. تو جانوروں سے بھی کام لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے کام اللہ نے خضر علیہ السلام سے لیے. اللہ نے کہہ دیا اس بچے کو جا کے مار دو, وہ بڑا ہو کر نافرمان بنے گا. خضر علیہ السلام کو بتا بھی دیا کہ یہ بچہ ایسے کرے گا, کشتی کو کے ساتھ ایسے کر لو. تو یہ سارے کام تکوینی امور کہلاتے ہیں. اس سے خضر علیہ السلام کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا, مختار کل ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اب آپ خضر سے دعائیں مانگنا شروع کر دو. سمجھتے ہو؟ کیونکہ کام سارے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. جو دیوار سیدھی کرتی خضر علیہ السلام نے, وہ خضر نے نہیں سیدھی کی. وہ کس نے سیدھی کی ہے؟ اللہ نے سیدھی کی ہے. صرف حضرت خضر کا اشارہ تھا, کام اللہ نے کیا ہے. تو اب آپ دیواریں سیدھی نہیں کروا سکتے بزرگوں سے جا کے کہ جیسے خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی تھی تو بزرگ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا بزرگوں کے پاس بھی طاقتیں آ گئی ہیں. تو کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. تو یہ اعتدال کا راستہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے. کیف تقطع بحرمت حلق اللحیہ المعتمد فی المذہب الشافعی کراہۃ حلقها کما صرح بذلک الامام النووی وابن الحجر. دیکھو ابن حجر اور امام یہ جو علامہ نووی لکھا ہے یہ شاذ قول ہے, اس کو جمہور نے نہیں لیا. ایسے شاذ اقوال آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. تو ان شاذ اقوال کو لینا اور پوری امت ایک طرف, تینوں امام ایک طرف, تینوں کے فقی مذاہب ایک طرف, مفتاحی قول ایک طرف. تو سوال جس نے کیا ہے ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جمہور کے مضبوط قول کو, جس پر صحیح حدیث صریح احادیث ہیں اور ایک صحابی کا عمل بھی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے, کسی امام کسی محدث کا عمل اس کے خلاف نہیں ہے, اس مضبوط قول کو چھوڑ کر آپ ایک امام شافعی کے شاذ قول کو کیوں لے رہے ہیں؟ جس نے سوال کیا نا, سوال اس پہ الٹا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دوسری بات یہ, اگر ہم امام شافعی کے قول کو مان بھی لیں کہ مکروہ تحریمی ہے, تو صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اس میں وہ قطع لحیہ ہوگا جو زندگی میں ایک دفعہ کر لیا کسی نے, زندگی میں وہ بھی حلق نہیں کیا, قطع کیا. لیکن جو قطع کر کے رکھتا ہے تو یہ اصرار علی صغیرہ سے یہ کبیرہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ اصل میں یہ دور فتنوں کا دور ہے. چونکہ اب شہوت پرستی کا دور ہے, اب داڑھی رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا, پیغمبر کی سنت سے نفرت ہو گئی ہے. اب کیا ہے کہ لبرل بننے کے لیے اب بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کریں, داڑھی جو کٹا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ داڑھی ہی میں تعویلات کرنا شروع کر دی, حاشیے نکالنا شروع کر دی. حاشیے مل جاتے ہیں آپ کو ہر جگہ سے, فلاں قول فلاں نے یہ لکھا حاشیے. اس کی بیس پیغمبر کے عمل کو فالو نہ کرنا ہے. ایک عام آدمی داڑھی نہیں رکھتا, وہ کبھی بھی اس کی غلط تعویلات نہیں کرتا, وہ جو کہتا ہے یار اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن مذہبی اسکالر داڑھی نہیں رکھے گا نا تو وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا اللہ سے دعا مانگو. لوگ کہیں گے جب تو خود شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو ہمیں کس بات کی موٹیویشن دے رہا ہے؟ تو لہذا اس نے یا تو داڑھی رکھنی پڑے گی اس کو مذہبی اسکالر کو, یا داڑھی میں تعویل کرنی پڑے گی. تو جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں, خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ یہی قسم کی تعویلات. ویسے یہ لوگ امام شافعی کو مانتے ہیں, ویسے انہوں نے کبھی امام شافعی کی کسی قول سے استدلال کیا ہوگا زندگی میں؟ لا خلاف فی الحرام القطعی فالعلماء اختلفوا فی حلق اللحیہ الحرام یثبت بالدلیل القطعی لا ولا دلیل فیہ کما لا عقوبۃ, یہ کیا لکھا ہے؟ بالرضا فی حلق اللحیہ
یہ قطعی دلیل سے ثابت ہے بھائی. بہت ساری احادیث ہیں بخاری. سب سے بڑی دلیل تو اجماع امت جو امام شافعی سے پہلے منعقد ہو چکا ہے, اور امام شافعی کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. تو ایک شاذ قول ہے, تو وہ قول اور فقہ شافعی کا مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے. وہ کسی بھی مجتہد میں اس فقہ کا مفتہ بھی قول لیا جاتا ہے. تو آپ شافعی فقہ کی جو کتابیں ہیں جن پہ فتویٰ ہے, تو وہ فتویٰ یہی ہے کہ داڑھی رکھنا ان کے یہاں بھی لازم ہے. علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نا, اما الحلق او الاخذ ما دون اللحیہ فلم کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال فلم یبح احد. علامہ شامی نے تو 150-200 سال پہلے بات لکھی ہے کہ داڑھی مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا جیسے کہ بعض ہیجڑے لوگ کرتے ہیں, یہ امام علامہ ابن عابدین کے الفاظ ہیں, جیسے کہ مغربی دنیا میں ہیجڑے قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب 200-250 سال پہلے یہ ہیجڑوں کا کام سمجھا جاتا تھا. اس وقت یہ ویسے نہیں ہو رہی تھی. وہ حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال, جیسے کہ اہل مغرب میں, انگریزوں میں بعض لوگ, سارے انگریز بھی نہیں کرتے تھے, اور جو ہیجڑے قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. فلم یبح احد, اس کو کوئی بھی حلال قرار نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب ابن علامہ شامی کے دور میں اجماع تھا اس کے اوپر. استاد جی ہمارے دین میں بہت سے لوگ زیادہ کام برکت کے لیے کرتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیا مطلب زیادہ کام برکت کے لیے؟ اس کا سوال کا مفہوم میں سمجھا نہیں ہوں. استاد جی اس نظام میں رہ کر بہتری کیسے ممکن ہے؟ 75 سالوں سے یہ ہو رہا ہے لیکن حالت دن بدن خراب ہو رہے ہیں, تو کیا نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے؟ نظام کے خلاف مسلح بغاوت کریں گے تو یہ حالات جتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں ان کی خرابی کی اسپیڈ اور زیادہ بڑھ جائے گی. جنہوں نے بغاوتیں کی ان کے حالات سے آپ عبرت حاصل کرو. باقی نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے. نظام تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ صحیح ٹریک پہ محنت ہوئی نہیں ہے. صحیح ٹریک پہ محنت, جب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو تو محنت زیادہ ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے. صحیح ٹریک پہ چلو گے تو پھر اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا, ضرور نکلے گا, دیر سے نکلے گا بے شک. تو صحیح ٹریک یہ ہے کہ جو انگریزوں نے نظام کیسے تبدیل کیا تھا, تعلیمی نظام اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. انہوں نے کہا یہ سارے بچے ہمارے کلچر سے نکل کے جائیں گے, تو نظام خراب ہو گیا. تو جب تعلیمی نظام علماء کے ہاتھ میں, دینداروں, علماء نہ بھی ہوں, ایماندار تاجر ہوں, دیندار لوگ ہوں, جب یہ تعلیمی نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا تو بیوروکریسی میں, عدلیہ میں, فوج میں اچھے لوگ جائیں گے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتاؤ, اس پہ غور کریں گے ہم. استاد جی اگر کسی پر جن آتا ہو تو کیا اسے عامل کو دکھانا چاہیے؟ ڈاکٹر کو عامل کو تو قطعاً نہ دکھائیں. جنات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, یہ ذہن میں رکھو. وقتی طور پر ٹھیک ہو جائے گا, اس کے باپ پہ بھی جن آئے گا, اس کی ماں پہ بھی جن آئے گا, اس کی ساس پہ بھی جن آئے گا, اس کے خاندان جن چڑیل بھوت سے چمٹ جائیں گے. میں نے دیکھا ہے جو عامل کو لفٹ نہیں کراتے نا, کبھی بھی جنات ان پہ نہیں آ. ہم لوگ کو دیکھ لو یار, نہ ہمارے باپ پہ کبھی جن, نہ ہماری ماں پہ کبھی جن, نہ ہمارے دادا پہ, نہ دادی پہ, نہ نانا پہ, نہ نانی پہ. ہمارے خاندان میں جن اب آنا شروع ہو گئے کیونکہ ہم لوگ کے خاندان کے کچھ لوگ عامل بن گئے. یہ عاملوں کے نا کبھی سائڈ پہ آنا, میں تمہیں بتاؤں گا عامل کیسے ہوتے ہیں. عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, سب 2 نمبر ہے, کوئی حیثیت نہیں. ان کو بالکل لفٹ نہیں کرایا کرو. جن آ گیا سورہ فلق سورہ ناس پڑھو بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور 99.9% کیس نفسیاتی ہوتے ہیں, ڈپریشن کے ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ مجھے غیر مقلد سمجھو, کچھ بھی سمجھو, میں ان عاملوں کو نہیں مانتا. اور میرے سامنے حوالہ دہ کہ حضرت فلاں دامت برکاتہم اس کو مانتے ہیں. میں حضرت فلاں کو تو مانتا ہوں, لیکن ان کے کہنے سے کسی عامل کو میں مان لوں, یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں, ان عاملوں کی, ان عاملوں کی جو ہے نا, میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کو الو بناتے ہیں. یہ ان کے باپ میں دم ہے نا ان عاملوں کے. مجھ پہ کوئی جن چڑیل بھوت جادو ٹونا کر کے دکھاؤ, انشاءاللہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ علوم ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا علوم نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ سارا A to Z فراڈ ہے, سمجھتے ہو؟ تو ہم نہیں مانتے ان کو. آپ پھر بھی حضرت جی آپ کے فلانے استاد, بھائی فلانے استاذ وہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور دین کے علم میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. دین کے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو فالو کیا نا دنیا میں, لیکن دین میں خضر علیہ السلام نے کس کو فالو کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فالو. پتہ ہے ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے. آپ کہہ سکتے ہو استاد جی آپ نے کون سا عاملوں کی فیلڈ کا عملیات پڑھی ہیں جو آپ کو عاملوں کا پتہ ہو؟ عملیات کوئی چیز ہوتی تو میں پڑھتا, یہ ہے ہی نہیں, یہ کوئی علم ہی نہیں ہے. آپ عامل بن جاؤ, آپ کو اس وقت پتہ چلے گا. تو علوم ہی نہیں ہے, یہ
یہ سوائے دماغی تخیل اور پاگل پنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے علماء بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں ناملوں کے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ علوم نہیں ہے, ان کے پاس علوم ہے. جب علم نہیں ہوتا نا تو اس کو علوم کہا جاتا ہے. ایک علم ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے یہ ہے, جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر علوم ہے. یہ عاملوں کے پاس علم تو ہوتا ہی نہیں, علوم ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہی کچھ بھی نہیں ہے, تبھی اس کو علوم کہتے ہیں. علوم یار میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے یہاں جامعہ کے بعض اساتذہ جو بڑے اساتذہ ہیں ان کے پاس جن عاملوں کو آتے ہوئے دیکھا, اور ان کی یہاں حضرات نے جن کو عزت دی ہے, میں ان کے تمہیں کبھی چھاؤں میں لے جا کے ان کے فراڈ بتاؤں تمہیں, تم بولو گے یار یہ تو گدھا ہے, یہ انسان ہی نہیں ہے جس کو یہاں اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. میں نے عاملوں کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں, وہ عامل جس کو آپ کے بزرگ بڑے عامل مانتے ہیں ان کے ساتھ سفر کیے, مجھے ان کے کچے چھٹے پتہ ہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے. عامل یا اگر کوئی نیک بھی ہے نا بالفرض, بعض نیک ہوتے ہیں عملیات کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اوپر کا چیمبر خراب ہوگا, ہاں اوپر کا دماغ خراب ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کو جن چڑیل بھوت نظر. بعض نیک ہوتے ہیں یہ میں مانتا ہوں, بعض عامل ہیں جو بزرگ ہیں نیک ہیں, لیکن وہ چونکہ چلے ولے کاٹے ہوتے ہیں انہوں نے عملیات کی, اس سے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے اوپر کی, نارمل نہیں ہوتے, وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں. ایب نارمل ہونے کی وجہ سے ان کو نظر آئے گا آپ پہ موکل ہیں, حمزات 3-4 اور 2 حمزاد اور 2 چڑیلیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں, وہ ان کا اپنا کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ کی کھوپڑی تھوڑی خراب ہے. میرے سے ایک عامل نے کہا آپ کے ساتھ حمزاد ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں جتنا نظر آ رہا ہوں, میں اس کے علاوہ ٹوٹل میں یہی ہوں. ہاں یہ میں نے کہا بکواس کسی اور کے سامنے کرنا, یہ منجن تمہارا کہیں اور بکے گا, ہمارے پاس نہیں بکتا یہ منجن. تو بعض عامل نیک ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ چلے ولے اتنے کاٹے ہوتے ہیں انہوں نے, تو اس کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے بیچارے کی, آؤٹ. تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ چن چڑیل بھوت اور حمزاد اور موکل یہ سب ان کی مخصوص اصطلاحات ہیں جن کا مطلب ان کے باپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے قیامت تک. تو اس لیے عاملوں کی تو 2 ٹکے کی اللہ کا شکر ہے, ہماری نظر میں 2 ٹکا کا لفظ بھی, ٹکے کی توہین کر رہا ہوں میں, تو اس لیے ہم نہیں ان سے متاثر ہوتے. اب آپ ہمیں غیر مقلد بولو, آپ ہمیں بولو یہ بہت مبالغہ کر رہا ہے, جو مرضی کرو. جس عامل کے بارے میں مبالغہ کر رہا ہوں نا اس کو لے آؤ, اس کو بولو مفتی طارق مسعود تیرے سامنے بیٹھا ہے, تو ایک جن کو حاضر کر کے دکھا, تو کچھ کر کے دکھایا, آج پتہ چلے گا تیرے میں کتنا دم ہے. بیچ میں آپ خالی جگہ لگاتے ہیں, سب ایک جیسے پاگل قسم. یوم عاشورہ کا روزہ سنت ہے بھائی, نفل کیوں ہو گیا؟ جلدی کر لو میرے بھائی, جلدی کر لو بھائی. استاد جی سبز مرچ اور دوسری سبزیوں میں کیا فرق ہے, عشر ہے یا نہیں؟ اچھا میں نے کہا شاید بھائی ہر طرح کی کل ما اخرجا, جو بھی زمین نکالے گی سب میں عشر ہوگا. جو معادل الاستغلال ہو, یعنی اس پیداوار سے جو مقصود ہوتا ہے وہ اس پہ عشر ہوتا ہے. جو خود بخود جو مقصود نہیں ہو, جیسے گندم اگایا اس کی گھاس مقصود نہیں تھی تو گندم پہ عشر ہوگا, اس پہ نہیں ہوگا. لیکن آج کل گندم جب اگاتے ہیں تو گندم بھی مقصود ہوتا ہے اور اس کا چارہ بھی مقصود ہوتا ہے. آج کل موبائل میں مختلف گیمز کھیلنے سے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, کئی پیسے حلال ہیں. اگر پیسہ لگاتے ہو اس میں اور پھر جیتنے پہ پیسہ آتے ہیں اور جو آپ کے لگے ہوئے ڈوب جاتے ہیں تو جوا ہے. اگر پیسہ لگ نہیں رہا تو پھر حلال ہے, انعام ہے. پھر والدین کے حقوق سے متعلق, اگر والدین اپنے بیٹوں میں سے مالدار بیٹے کی عزت و احترام اور خیال زیادہ رکھتے ہوں جبکہ دوسرا غریب کو, تو اس میں معاشی کیا ہوا؟ یہ تو اکثر والدین کر رہے ہوتے ہیں. جو کماؤ پوت ہوتا ہے, جو پیسے لا رہا ہوتا ہے, اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس کی عزت کہیں بھی نہیں ہوتی. یہ کہہ رہا ہے گھر میں نہیں ہوتی, تو گھر سے باہر کون سا ہوتی ہے بھائی؟ تو بھائی ماں باپ یہ سمجھو کہ ترجیحی سلوک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ کے لیے ماں باپ کے ساتھ بد کلامی جائز اس لیے نہیں ہے کہ ان کے احسانات ابھی بھی آپ پر, آپ جو کچھ ہیں جتنے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. باقی ماں باپ کے لیے غلط ہے. اعدلوا فی اولادکم حدیث میں آتا ہے, اولاد میں برابری کرو. باقی یہ نیچرل بھی ہے یار, کوئی آپ پر احسان کر رہا ہو تو انسان کا دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اب ظاہر ایک بیٹا کما کے دے رہا ہے تو ابا بولے گا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر, دوسرا گٹ کے کھا رہا ہے بیٹھ کے. عام طور میں دروائیں نماز میں عام سے لقمہ دینے کہ فرض نماز میں, جی ہاں فرض نماز میں بھی دیا جائے گا یہ لقمہ. مصری علماء داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ شرعی دلیل نہیں ہے. مصر میں ہوا یہ کہ جب بغاوت ہوئی تو حکومت نے بغاوت کو کچلا, تو انقلاب آیا تو حکومت نے داڑھی رکھنے پر پابندی, داڑھی پر گردن اڑا دیتے تھے وہ لوگ. تو جب اسلامی تحریکوں کو کچل دیا وہاں پہ, تو اب مجبوراً بیچاروں وہاں مجبور تھے علماء. ان علماء کو برا نہیں آپ کہہ سکتے, انہوں نے بہت ظلم بربریت برداشت کیا ہے مصر میں. لبرل حکومتیں آئیں نا
تو پھر جب داڑھی پر پابندی لگ گئی تو داڑھی کا کلچر ہی ختم ہو گیا. اب جب کلچر ہی ختم ہو گیا تو پھر وہ حاشیے واشیے نکل آئے. اس کو کہتے ہیں نقطہ بادل وقوع. تو حاشیہ نکل آتا ہے. جب آپ ایک کام کر ہی لیتے ہیں گورنمنٹ کے جبر میں آ کے, وہ جبر تھا واقعی قتل کر دیتے تھے مصر میں داڑھی رکھنے پر, بہت سخت پابندی تھی, تو وہ مجبوراً پھر داڑھی کا کلچر ہی ختم ہو گیا. لیکن اب بھی سارے علماء ایسے نہیں ہیں, بہت سے علماء داڑھی کو واجب کہتے ہیں اب بھی. حضرت خلیل اسلام حیاتی تھے یا مماتی تھے؟ اچھا سوری, لکھا ہے حیات تھے یا ممات تھے, ممات ہے. اختلافی مسئلہ ہے کہ خلیل اسلام زندہ ہیں یا نہیں, لیکن زندگی پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے, تو کیوں بلا وجہ آپ زندہ مانوں ان کو بلا وجہ, جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو. باقی صوفیوں کے بزرگوں کے کچھ مشاہدے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ دیکھا تو فلاں جگہ دیکھا, تو صوفیوں کے مشاہدے ویسے ہی بھی ہوتے ہیں, ان کا دماغی تخیل ہوتا ہے. ہم شرعی دلیل چاہیے بھائی اس کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں مشاہدہ بھی تو شرعی دلیل ہے نا, تو مشاہدہ ایک نارمل آدمی کو نظر آئے نا, صوفیوں ہی کو نظر کیوں آ رہے ہیں؟ پھر جو نظر آئے تھے انہوں نے کہا میں خضیر ہوں, تو آپ نے مان کیسے لیا؟ تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے صوفیہ کرام کے ساتھ. استاد جی آپ کے یہ سوال نہیں پوچھا کرو میرے بھائی, ہے بہت خطرناک سوال ہے, بہت ڈینجرس. یہ کبھی چھاؤں میں آنا, اکیلے میں ملنا, پھر بتاؤں گا. استاد جی آپ کے آفیشیل فیس بک پر بلیو ٹک کا نشان نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کے نام کے کئی فیک پیج ہیں. مجھے ابھی تک خود اپنے صحیح پیج کا نہیں پتا فیس بک میں, خود بھی نہیں پتا کہ میرا صحیح والا سچی مچی کا پیج فیس بک میں ہے کون سا. ایڈمن کو بولتے ہیں بھائی بلیو ٹک تو لگوا دے یار, کچھ کیا ہوگا. دودھ نہیں کہ آپ کے جمعے کے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں, اتنی دیر تک کوئی سنتا نہیں ہے, لہٰذا آپ مختلف کلپ بناتے ہیں. 1.5 نہیں 2.5 3 گھنٹے کے بیانات, ہاں بہت لمبے بیان ہو جاتا ہے. وہ میں نے بولا تو ہے کہ بیان اصل میں سوال جواب کا سیشن بھی ہو ساتھ میں نا, تو بیان الگ کر دیا جائے, سوال جواب بولا ہے انہوں نے کیا تھا, پھر دوبارہ ملا دیا. دوبارہ بولتا ہوں. ایک دفعہ میں نے سننا شروع کیا, میں بہت تھک گیا, میں نے کہا بس کرو یار. ابھی اس جمعے کو جو بیان ہوا ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوا ہے, اس کے بعد پھر تقریباً 2.5 سے 2.75 گھنٹے سوال جواب کا سیشن چلا ہے. لیکن لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ بھی نہیں اٹھ کے جا رہا تھا بھائی, لوگ بڑی دلچسپی. لیکن جب وہ نیٹ پہ جاتا ہے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. مرتبہ یار صاف لکھا کرو, پھر عوام کا ان سے عقیدت بن جاتی کیا بھائی. جو صاف نہیں لکھے گا میں نہیں پڑھوں گا, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ایک رکعت نکل جائے مقتدی کی, اور دوسری کہتے ہیں بیٹھے ہوں نا, لمبا سوال ہے, پوری رکعت بٹھا کے اتنی دیر رکعت پڑھنے میں نہیں لگے گی جتنی دیر پوچھنے میں لگے گی. چلو بھائی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے جناب؟ فی سور الکلب, کتے کے جوٹے کے حوالے سے فقہی حکم. تو اس میں 3 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتے کا جو جوٹا ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے. آپ کو یہ بات عجیب سی لگے, کتے کے جوٹے کو کوئی پاک کہے, لیکن بہرحال ایسا ہے. پہلا اختلاف اس میں ہے کہ نجس ہے یا پاک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نجس ہے تو اس کا 7 مرتبہ دھونا لازم ہے یا 3 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے. دوسرا اختلاف کس چیز میں ہے؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہو بھائی؟ وہ داڑھی آپ ہی کی ہے, کہیں بھاگ نہیں رہی, آپ مسلسل اس کو یوں کر رہے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا لازم ہے یا 3 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے. اور تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس دھونے میں برتن پر مٹی مانجنا, مٹی کا استعمال کرنا یہ لازم ہے یا نہیں ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات کیا تھی جناب کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے, تو اس حوالے سے مذاہب اربعہ میں اختلاف ہوا ہے. ائمہ ثلاثہ کا ویسے عام اصول یہ ہے, جیسے کہ آگے سورہ الحرہ کی بات میں یہ بات آئے گی, کہ وہ سباع اور درندوں کے تمام درندوں کے جوٹے کو پاک کہتے ہیں. کون؟ ائمہ ثلاثہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد. وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ درندے سباع ان کے جو جوٹا ہے اس کو پاک کہتے ہیں.
تو امام مالک یہاں بھی اپنے اصول پر برقرار ہے کہ کتا بھی ایک درندہ ہے نا، شیر اور چیتے کی طرح، تو جب ان کا جھوٹا پاک ہے تو کتے کا بھی پاک ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد اپنے اس اصول سے ہٹ گئے ہیں یہاں، اور وہ اس کو نجس کہتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نجس کہتے ہیں۔ تو گوئے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ نجس ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہاں کون کون ہے جلدی بتاؤ؟ ہاں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد۔ اور کس کا قول ہے پاک ہونے کا؟ امام مالک کا۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے۔ البتہ دھونے کے حکم کو وہ بھی مانتے ہیں، برتن کے دھونے کے حکم کو امام مالک بھی لازم قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تعبدی حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب اس کی ظاہری وجہ تو نہیں بن رہی، لیکن بس جب شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ کتے کا برتن دھو لو تو بس ہم دھو لیں گے، تو یہ تعبدی حکم ہے، معلول بالعلہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہے اور پاک کرنے کے لیے ہم دھوتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پہلے بات میں تو یہ اختلاف مذاہب ہیں۔ اب امام مالک یہاں اکیلے ہیں نا، تو ان کی دلیل کیا ہے کہ پاک ہے؟ تو آگے جو سورہ الحرہ میں بات آئے گی، جو حدیث ہے وہی ان کی دلیل ہے کہ ہرہ بھی ایک درندہ ہے، بلی بھی کیا ہے جناب؟ لیکن ذرا چھوٹا درندہ ہے نا، کہ مرغیوں کو اور چوہوں کو شکار کرتی، لیکن بہرحال ہے درندہ، اور اس کے جھوٹے کو حدیث میں پاک کہا گیا ہے۔ تو جب وہ پاک ہے تو باقی درندے کا بھی پاک ہے، اور باقی درندوں کا بھی جب پاک ہے تو کتے کا بھی پاک ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ ایک درندہ ہے۔ باقی دونوں امام فرماتے ہیں کہ نجس ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں صحیح اور صریح روایات آئی ہے کہ اس کا برتن دھویا جائے، اور اتنا مبالغہ کسی بھی حیوان کے بارے میں نہیں آیا جتنے کتے کے بارے میں آیا ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاک ہے؟ لہٰذا یہ خلاف القیاس نجس ہے، انہیں اس کلیہ سے مستثنا ہے ان احادیث کی روح سے جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسری بات کیا تھی جناب؟ کہ 7 مرتبہ دھونا لازم ہے یا 3 مرتبہ بھی کافی ہے؟ 3 سے کم کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا بھی کافی ہے، البتہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو عام حالت میں ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے کہ کتے نے جھوٹا کر لیا برتن، تو ہم کتنی بار دھوئیں گے جناب؟ 7 بار دھوئیں گے، نہ کہ 3 بار۔ اس لیے کہ حناف بھی 7 بار کو مستحب کہتے ہیں، اور اس میں شریعت کی کوئی حکمت اگر ہوگی تاکہ وہ حکمت ہم سے نہ نکل جائے، وہ ہمیں حاصل ہو۔ لیکن جہاں تک طہارت نجاست کی بات ہے تو وہ 3 بار پر ختم ہو جاتی ہے، اگر 3 بار دھو لیا تو برتن پاک ہے۔ باقی ائمہ تینوں فرماتے ہیں کہ 7 بار دھونا لازم ہے۔ کتنی بار دھونا لازم ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں صراحتاً 7 بار کا تذکرہ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 بار بھی کافی ہے؟ تو یہ دوسری بات تھی۔ اب یہاں امام مالک بھی 7 بار دھونے کو لازم کہتے ہیں، لیکن کس بنیاد پر لازم کہتے ہیں؟ تعبد کی بنیاد پر۔ جیسے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر خاص اذکار کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ تعبد کی بنیاد پر، نہ کہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہم یہ کریں گے، اگرچہ برتن ناپاک نہیں، یہ پاک ہے۔ تو امام مالک بہرحال تعبدی مانتے ہیں، اور باقی جو 2 فقہا ہے وہ معلول بالعلہ مانتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں اس میں متفق ہے کہ 7 بار دھونا لازم ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے جناب؟ کہ اس میں مٹی کا استعمال لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں بھی احناف کا مذہب یہ ہے کہ مٹی کا استعمال بہتر ہے، مستحب ہے، کہ ان 7 مرتبوں میں کسی ایک بار مٹی سے بھی پورے برتن کو مانج لے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر بھی کسی نے دھو لیا تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ 7 بار میں جو ہے نا وہ مٹی کا استعمال بھی لازم ہے۔ کسی نے 7 مرتبہ دھویا برتن لیکن مٹی استعمال نہیں کی تو برتن اسی طرح ناپاک ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے جناب؟ امام مالک، شافعی، امام احمد تینوں کا ہے۔ اور امام احمد تو اور بھی سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ مٹی کا استعمال ضروری ہے، 1 مرتبہ تو 7 بار کے ضمن میں، اور 1 مرتبہ 7 کے بعد 8ویں بار مستقل طور پر۔ تو ان کے ہاں 2 مرتبہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے۔ کن کے ہاں؟ امام احمد کے ہاں۔ البتہ امام شافعی 1 بار کو ضروری اور کافی کہتے ہیں۔ یہ تیسرا اختلاف ہے۔ اب اس میں جو احناف کے علاوہ کی دلیل ہے ان دونوں مسائل میں، وہ یہ روایت ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، جس میں 7 بار کا بھی تذکرہ ہے
اور یہ بھی ہے کہ مٹی کے استعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ امر جو ہے یہ ارشادی ہے، یہ امر جو ہے استحباب کے لیے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کا جو راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا خود اپنا فتویٰ یہ ہے جو صحیح کتابوں میں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ان سے منقول ہے کہ 3 بار دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا کتے کے جوٹے کی صورت میں۔ کس کا فتویٰ ہے جناب؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا جو اس حدیث کے راوی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل لازم تو 3 بار ہے، اور یہ جہاں بھی 7 بار کا حکم دیا گیا ہے یہ استحباب کے لیے ہے اور ارشاد کے لیے۔ اب استحباب اور ارشاد کے کیا مطلب ہے تو وہ ابھی ذرا واضح ہو جائے گا، پہلے اب حدیث پڑھیں۔ وبی قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبری قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ۔ دیکھو روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ حضور نے فرمایا کہ یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات اولاہن اخراہن بالتراب، کہ پہلی آخری بار مٹی کا استعمال بھی لازم ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ 8ویں مرتبہ میں مٹی کا استعمال کرو، تو اس روایت کو وہ لے لیتے ہیں، 2 مرتبہ مٹی کے استعمال کو ضروری کہتے ہیں۔ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، اس جملے کو یاد رکھو، یہ آگے ہمارے کام آئے گا کہ جب اس میں جو ہے کون جھوٹا کرے جناب؟ بلی، تو پھر اس کو 1 بار دھویا جائے گا، 3 بار دھونا کوئی اور 7 بار دھونا لازم نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حدیث کے سند کے حوالے سے کوئی کلام اس میں نہیں ہو سکتی، بالکل درست ہے۔ وہ قول الشافعی و احمد و اسحاق، اور ان حضرات کی بھی یہ رائے ہے۔ اب امام مالک کی رائے انہوں نے ذکر نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ تعبد کے قائل ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، اور بھی اس کے طرق موجود ہے۔ ولم یذکر فیہ، البتہ ان طرق میں یہ آخری جملہ نہیں ہے کہ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، لیکن یہ جملہ جب ایک صحیح طریق میں ہے تو بھی کافی ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، اصول ہے کہ ثقہ کی زیادتی کیا ہے جناب؟ مقبول ہے، معتبر ہے، تو اس لیے یہ اس حدیث کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قالوا فی الباب عن عبد اللہ بن مغفل۔ اب احناف ان روایات کی کیا توجیہ کرتے ہیں جس میں 7 بار دھونے کا حکم ہے اور مٹی وغیرہ کا؟ تو احناف کہتے ہیں کہ اصل میں 3 طریقے، ایک تو یہ کہ نسخ پہ ہم محمول کریں کہ ابتدا میں حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہوا، لیکن نسخ کے لیے کوئی قوی دلیل اور ترتیب زمانی کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ باقی پہلے یہ تھا پھر بعد میں یہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارشاد اور تنفیر کے لیے ہے۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں لوگوں کی زندگیوں میں کتے کا مطلب عمل دخل زیادہ تھا، یعنی اس کو لوگ پالتے تھے اور اپنے گھر کے ایک فرد کی طرح گویا کہ رکھا جاتا تھا اس کو، جیسے کہ اب بھی گاؤں دیہات میں کتے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو گھر کے ایک فرد کی طرح رکھا جاتا ہے، حفاظت اور چوکیداری اور بہت سارے کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ اور مغربی لوگ تو شوقیہ گھر کے ایک فرد کی طرح کیا، بلکہ گھر کے سب سے اعلیٰ ترین فرد جو ہے نا وہ کتا ہے ان کے ہاں، سب سے زیادہ حقوق اس کے ہے، پھر ماں باپ کے ہے، پھر اس کے بعد اولاد کے ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کے۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ گارڈ کی بجائے ڈاگ کو انہوں نے اختیار کر لیا، گارڈ کو چھوڑ لیا اور الفاظ آگے پیچھے کر کے ڈاگ کو اپنا گارڈ بنا لیا، یہ صورتحال ہے ان کا۔ تو مدینہ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ البتہ کتا اس قابل بہرحال نہیں ہے کہ اس کو گھر کے ایک فرد کی طرح اور اتنا قریب رکھا جائے، تو شریعت نے اس سے نفرت دلانے کے لیے درجہ وار 3 قسم کے احکام صادر کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ صادر کیا کہ جو کتا غیر ضروری طور پر پالے گا تو روزانہ اس کے اجر سے 1 قیرات کم ہوگا، اجر سے خامخواہ جو اجر اس نے کمایا ہے اس میں سے خامخواہ ایک حصہ کتا لے جائے گا۔ تو جب یہ بات لوگوں نے سنی تو بہت سارے لوگوں نے کتے پالنا چھوڑ لیا کہ بھائی ہمارا اجر کیوں اس کی وجہ سے کم ہو۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اور بھی لوگ متنفر ہو گئے۔ سمجھ رہے جناب؟
پھر بعد میں یہ حکم دیا گیا کہ کتا جس برتن میں جھوٹا کر لے تو وہ برتن 7 بار دھونا ضروری ہے اور مٹی کا استعمال بھی لازم ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی جھنجھٹ ہے بھائی، کون 7 بار برتن دھوئے گا، پانی بھی کم ہے، لہٰذا اس سے جان چھڑاؤ۔ تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بیزار ہو گئے، جو بہت ہی شوقین لوگ رہ گئے نا چند۔ تو ایک اور حکم صادر ہوا کہ جہاں بھی کتا ملے اس کو قتل کرو۔ تو صحابہ جہاں بھی کتا دیکھتے اس کو قتل کرتے۔ اگر کوئی خاتون یا کوئی مسافر باہر سے آ رہا ہوتا مدینہ میں، اس کے پاس کتا ہوتا تو لوگ اس کے لیے بھی دوڑتے، اس کو بھی قتل کرتے۔ تو جب اس طرح 3 درجے کے احکام دیے گئے اور نفرت اچھے طریقے سے دل میں بٹھائی گئی، تو پھر یہ حکم بھی لازمی درجے میں مرتفع ہو گیا کہ 7 بار دھونا ہے۔ پھر نارمل ضابطے کے تحت اس کو لایا گیا کہ 3 بار دھونا کافی۔ تو گویا کہ یہ پروسیس کا حصہ رہا، لیکن آخر الامرین یہی تھا کہ 3 بار دھونا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اور صحابہ کا فتویٰ اسی پر تھا کہ 3 بار دھونا کافی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے، باقی اس کا پس منظر یہ ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہو گئی ختم۔ آگے کیا ہے عنوان جناب؟ کہ بلی کے جھوٹے کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو حدیث ذرا پڑھے۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه۔ اب یہ ذرا نوٹ کر لے کہ امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے۔ پورا نام امام مالک نے لیا ہے۔ آگے ایک جملہ آئے گا تو آپ کو یہاں نظر دوڑانی پڑے گی اس میں۔ عن حمیدہ بنت عبید بن رفاعۃ عن کبشۃ بنت کعب بن مالک۔ یہ حمیدہ اور کبشہ یہ تابعیات ہے۔ یہ کون ہے جناب؟ تابعی خواتین ہے، اور یہ 2 ایسی خواتین ہیں تابعی جن کا جرح اور تعدیل کی اور اسماء الرجال کی کتابوں میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ کیا نہیں ملتی جناب؟ لیکن اس کے باوجود آگے آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو کیا کہا ہے جناب؟ اس روایت کو کیا کہا ہے؟ حسن صحیح کہا ہے۔ اس سے وہ ضابطہ نکلا کہ تابعی جو صحابہ سے صف اول کے نقل کرنے والے تابعین ہیں، ان کی حالات اگر مجہول بھی ہے تو اس جہالت کی وجہ سے کیا نہیں ہوگا؟ روایت ضعیف نہیں ہوگی۔ جیسے کہ یہاں کبشہ اور حمیدہ مجہول ہے، لیکن امام ترمذی نے روایت کو صحیح اور حسن کہا ہے، اس لیے کہ ان کی جہالت مضر نہیں ہے۔ یہ اس دن سبق میں یہ بات آئی تھی تو یہ اس کی نظیر ہے۔ تو کبشہ اور حمیدہ سے روایت ہے ہم کبشۃ بنت کعب بن مالک، یہ کعب بن مالک کی بیٹی ہے۔ وکانت عند ابن ابی قتادہ، اور یہ حضرت ابن ابی قتادہ کے پاس تھی۔ کے پاس تھی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیوی نہیں، بلکہ یہاں پاس تھی کا مطلب ہے اس کی بہو تھی، اس کے بیٹے کی بیوی تھی۔ عند ابی قتادہ کا یہ مطلب ہے کہ ان ابا قتادہ قال ہے کہ ایک بار ان کے سسر آئے ان کے پاس، قالت تو یہ کبشہ فرماتی ہے کہ کیا ہوا؟ فسکبت لہ وضوءا، میں نے وضو کا پانی ان کے لیے برتن میں انڈیلا۔ قالت تو فرماتے کہ فجات حرۃ تشرب، کے ایک بلی آئے اور اس نے پینا شروع کیا، تو بجائے اس کی کہ وہ بلی کو بگارے تھے، فاصغى لها الاناء حتى شربت، انہوں نے برتن کو اور ٹیڑھا کر لیا تاکہ بلی کو پینے میں سہولت ہو، اور بلی مکمل سیر ہو کر چلی گئی وہاں سے۔ اور حضرت کبشہ اس بات کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ تو قالت کبشہ فرماتی ہے کہ فرآنی انظر الیہ، مطلب تعجبانہ دیکھ رہی تھی۔ تو فقال، وہ سمجھ گئے کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، تو پوچھا انہوں نے کہ تعجبین یا ابنۃ اخی، کہ ایک بھتیجی آپ کو تعجب ہو رہا ہے میرے ثمر سے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے حناف استدلال کرتے ہیں کہ بلی کے جھوٹے میں گڑبڑ تھی تبھی تو ان کو تعجب ہو رہا تھا نا، اگر کوئی بھی بات نہیں تھی تو یہ سب صحابہ کو معلوم اور تابعین کو معلوم ہونی چاہیے تھی، اور کوئی اس میں تعجب کی بات ہی نہیں تھی۔ تو پھر حضرت مقتان نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ بلی یہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات۔ یہ جو او ہے نا، یہ راوی کے شک کے لیے ہے، کہ راوی کو شک ہے کہ حضور نے اس کو طوافین میں شامل کیا ہے یا طوافات میں۔ طوافین سے مطلب ہے وہ چھوٹے بچے جو گھروں میں گھومتے پھرتے ہر جگہ ہاتھ مارتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ان کی طرح ہے۔ اور طوافات سے مطلب حشرات الارض ہے،
کہ جیسے کہ باقی حشرات آپ کے مرضی اور اختیار کے بغیر گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ تو جس چیز سے بچنا مشکل ہو تو اس میں اگر نجاست کا حکم ہو تو حرج کا باعث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس میں نجاست کا حکم نہیں ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ انہا لیست بنجس، میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جھوٹا ہی نجس نہیں ہے، بلکہ اس کا جسم بھی تو مراد ہو سکتا ہے نا۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ بلی اگر آپ کے ہاتھ سے گزری اور آپ کے ساتھ رگڑ کھائی اس نے مثلا، تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ گھومنے پھرنے والیوں میں سے ہے، تو ہم نے حرج دفع کرنے کے لیے کہا کہ اس سے کوئی نجاست نہیں ہوگی۔ اس میں جھوٹے کی تصریح تو نہیں ہے اس حضور کے اپنے الفاظ میں۔ اور یہ جو صحابی نے سمجھا تو یہ صحابی کا اپنا اجتہاد ہے، اور یہ بات پہلے آئی تھی کہ ہم صحابی کے روایت کو تو لیں گے، لیکن اس سے جو فہم اس نے لیا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں، کوشش تو کریں گے اس کے لینے کی، لیکن اگر دوسرے دلائل سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کا فہم صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کی ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا جو ہے، احناف سے مطلب امام ابو حنیفہ، یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے جناب؟ البتہ کراہت میں دو قول ہے۔ امام طحاوی وغیرہ کہتے ہیں کہ کراہت تحریمی ہے، اور علامہ زیلعی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ کراہت تنزیہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تینوں امام اور احناف میں سے امام ابو یوسف، کون کون؟ احناف میں سے امام ابو یوسف اور باقی تینوں امام، وہ اس کو پاک کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حضور نے ایک بات فرمائی کتے کے حوالے سے، ریلیکسیشن دی کہ یہ گھومنے پھرنے والیوں میں سے ہے، لہٰذا اس میں حرج دفع کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ نجس نہیں ہے۔ تو باقی ائمہ کہتے ہیں کہ جب وہ بلی کا یہ حکم ہے تو باقی درندوں کا بھی یہ حکم ہے، کیونکہ بلی بھی باقی درندوں کی طرح ایک درندہ ہے۔ تو سور السباع کا حکم انہوں نے یہاں سے لیا ہے۔ اب احناف کہتے ہیں کہ اب حدیث کے سیاق سباق پر سوچیں نا، بلی کے بارے میں جو شریعت نے نرمی کی ہے تو اس کی وجہ بھی تو ساتھ بتائی ہے نا۔ وہ وجہ کیا بتائی ہے؟ یہ نہیں کہ یہ درندہ ہے، بلکہ یہ کہ من الطوافین والطوافات۔ تو بلی کی وجہ سے اگر ریلیکسیشن نکلتی ہے تو درندوں کے حکم میں نہیں نکلتی، بلکہ کس کے حکم میں نکلتی ہے؟ گھر میں جو دوسرے گھومنے پھرنے والے چیز سے، کہ چوہا ہو گیا مثلا، سانپ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئی، تو ان کے جھوٹے کا یہ حکم ہوگا کہ وہ مکروہ ہوگا، نجس نہیں ہوگا، اور کراہت میں تحریمی تنزیہ دونوں ہوگا۔ تو اس علت کا تقاضا ہے کہ اس حکم میں ہم باقی سواکن البیوت کو شامل کریں۔ باقی کس چیز کو شامل کریں؟ سواکن البیوت، جو گھروں میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، حشرات، نہ یہ کہ درندوں کی طرف اس کو ہم متعدی کریں۔ یہاں سے اب احناف کا فقہی ذوق کا اور حدیث کے سمجھنے کے ذوق کا اندازہ لگائے کہ کتنے گہرائی میں ہے۔ انہا من الطوافین علیکم الطوافات وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ۔ اب احناف کی دلیل کیا ہے کراہت ہونے پہ؟ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جملہ یاد رکھے۔ کون سا جملہ یاد رکھوایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کی یہ اوپر والی روایت جو بالکل حسن صحیح تھی، اس کے آخری جملہ کیا ہے؟ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، کہ جھوٹا اگر بلی کرے تو کیا ہوگا جناب؟ ایک بار دھونا لازم ہے۔ تو وہ کس بات کی دلیل ہے؟ کراہت کی، کم از کم کراہت کی۔ تو اس لیے احناف نے ان دو حدیثوں میں یہ تطبیق کر لی۔ وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلماء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل الشافعی واحمد واسحاق لم يروا بسور الحرة بأسا وهذا احسن شيء في هذا الباب۔ اب دیکھو وہ جملہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک راوی کا نام یاد رکھے۔ کون سے راوی تھے وہ؟ اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ تو یہ مطلب اس جملے کا کہ وقد جود مالک هذا الحدیث عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ولم یأتی به احد اتم من مالک، کہ امام مالک نے بکمال و تمام یہ حدیث بیان کی ہے، کسی اور نے اس طرح بیان نہیں کی۔ اب کیا مطلب ہے بکمال و تمام بیان کرنے کا؟ کہ امام مالک نے اپنے استاد راوی کا نام پورا لیا ہے، اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، باقی راویوں سے نام میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس جملے کا صرف اتنا مطلب ہے، امام مالک نے تجوید اور کرا پن کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔
اب بات ہو گئی ختم. آگے کیا عنوان ہے جناب؟ جلدی ذرا پڑھو. باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے. یہ بات الگ ہے کہ کس قسم کے موزے پر مسح کرنا ہے، یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. لیکن پہلی بات تو ہے کہ مسح کرنے کا بذات خود حکم کیا ہے. تو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ 3 بڑے بڑے فرقے ہیں. 3 نہ کہے بلکہ 2 کا ہے. ایک فرقہ ہے جو مسح کے قائل ہے، دوسرا فرقہ ہے جو مسح کے منکر ہے. اب خوارج اور شیعہ ایسے ہیں جو مسح کے منکر ہیں. امت مسلمہ کے فرقوں میں سے کون کون مسح کے منکر ہے؟ خوارج کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح نہیں بلکہ دھونا ہی لازم ہے بہرحال، اور موزہ اگر کسی نے پہنا ہے تو اس کو اتار کر پاؤں دھونا لازم ہے. اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال مسح کرنا ہی لازم ہے، اور کسی نے اگر موزہ پہنا ہے تو موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو اتار کر پاؤں پر مسح کرے گا. یہ 2 طبقے ہیں جو مسح کے منکر ہیں. باقی تمام مسلمان، خواہ معتزلہ ہو، اہل سنت ہو، چاروں مذاہب میں سے کوئی بھی ہو، ظاہریہ ہو، کچھ بھی ہو، سب قائل ہے کہ مسح یہ شریعت کا حکم ہے، اور موزوں کی صورت میں مسح ہے، اور موزے جب نہ ہو تو پھر دھونے کا حکم. اب شیعہ اور خوارج وغیرہ کے جو دلیل ہے وہ ارجلکم کی قرات ہے، جو جر والی قرات ہے، جس پر پہلے بھی بات آئی تھی کہ اس میں مسح کی طرف اشارہ ملتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ ارجلکم میں جر کا معنی یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے، بلکہ جر کے اور بلاغت والے نقطے ہیں جو اس وقت ہم نے بتائے تھے. لیکن مسح نہیں بلکہ پاؤں دھونا ہی ہے. اب کیا دلیل ہے کہ پاؤں دھونا ہی ہے؟ جب مائدہ کی آیت میں سہولت مل رہی ہے تو حدیث سے واضح ہوگا کہ مائدہ کی آیت سے سہولت نہیں ملی. کیسے نہیں ملی؟ اب ذرا دیکھ روایت. حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن عامش بن ابراهيم عن حمام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله، جریر بن عبد اللہ پیشاب کیا انہوں نے، ثم توضأ ومسح على خفيه، اور پھر وضو کر کے موزوں پر کیا کیا جناب؟ مسح کر لیا. یہ مسح کس نے کیا؟ جریر بن عبد اللہ البجلی. یہ ایک صحابی ہے اور جن کے بارے میں شمائل میں ایک روایت ہے جن کو ایک خاص خصوصیت حاصل تھی کہ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، کہ جب بھی حضور نے مجھے دیکھا ہے تو مسکرایا ہے حضور. یہ ان کی خصوصیت تھی. اب کتنے بڑے صاحب حظ اور قسمت آدمی تھے. اب خود سوچے اگر ایسے آدمی آپ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے اپنے آپ کہ حضور آپ کو دیکھے، اور جب بھی آپ کو دیکھے تو وہ تبسم کے ساتھ دیکھے، اگرچہ وہ جتنے بھی غصے میں ہوں اور جس بھی کیفیت میں ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 50 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور سورۃ مائدہ کی جو آیت نازل ہوئی ہے آیت الوضوء، اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے. اور ان کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے مسح الخفین کر لیا. تو اس سے پتہ چلا کہ مائدہ کی آیت میں مسح کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس سے مسح کی گنجائش نکل آتی تو پھر یہ صحابی اس آیت کے بعد کیا کرتے جناب؟ ہمیشہ مسح ہی کرتے نا. لیکن یہ صحابی کیا، کسی بھی صحابی سے مسح کی بات ثابت نہیں ہے ننگے پیروں پر. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے جو شیعہ سمجھ رہے ہیں. فقیل لہو، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تفعل ھذا، آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا؟ کون سا کام کر رہے ہیں؟ خفین پر مسح. قالت، انہوں نے کہا کہ وما یمنعنی، کیا چیز مجھے روکنے والی ہے، جبکہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ یہ کام کرتے تھے. اب امام ترمذی فرماتے کہ وکان یعجبہم حدیث جریر، حدیث جریر اہل سنت کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے. کیوں خوش کرنے والی ہے؟ اس لیے کہ لأن اسلامہ کان بعد نزول المائدہ. تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت سے غسل الرجلین کا حکم منسوخ نہیں ہوا اور مسح الرجلین کا حکم ثابت نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو حضرت جریر اس پہ عمل کرتے اور حضور کا عمل بھی اس طرح نقل کرتے. لیکن مائدہ کی آیت کے بعد بھی جب یہ مسح کر رہے تھے خفین پر تو پتہ چلا کہ یہ منسوخ وغیرہ نہیں. وفی الباب عن عمر و علی و حذیفہ و المغیرہ و بلال و سعد و ایوب و سلمان و بریدہ و عمرو بن امیہ و انس و سہل بن سعد و علی بن مرہ و عباد بن ثابت و صاحب بن شریک و ابی امامہ و جابر و صاحب بن زید
اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ سے مسح الخفین کی روایت منقول ہے. اس لیے اہل سنت اور اہل حق کی علامت میں ہے جو مسح الخفین کے قائل ہوں. اگر کوئی اس کے قائل نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ وہ اہل باطل میں سے ہے. قال ابو عیسی حدیث جریر حدیث حسن صحیح ویروی عن شعر بن حوشب قال رأيت جریر بن عبد اللہ توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك. میں نے اس کو اس کے بارے میں کہا، مطلب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو فقال انہوں نے کہا کہ رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما ومسح على خفيه فقلت له، تو میں نے کہا کہ آپ، تو میں نے حضرت جریر سے پوچھا کہ آپ نے حضور کو جو ماسح علی الخفین دیکھا تھا تو وہ قبل نزول المائدہ و بعد المائدہ، آیت مائدہ نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد؟ تو حضرت جریر نے فرمایا کہ بھائی ما اسلم تو الا بعد المائدہ، میں تو مسلمان ہی صورت مائدہ کے بعد ہوا ہوں، تو میرا یہ دیکھنا بھی اس کے بعد ہی ہے. وہ بھی قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن ابراهيم بن آدم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حدیث مفسر. اس حدیث میں بڑی وضاحت آ گئی. لأن بعض من انکر المسح على الخفین، کیونکہ جو لوگ منکر ہے وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ ان مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم على الخفین کان قبل نزول المائدہ، اپنی طرف سے ایک تعویل گڑھ لی انہوں نے، تو حضرت جریر نے اس تعویل کی نفی کر لی. وذکر جریر فی حدیث انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح على الخفین بعد نزول المائدہ، لہذا ثابت ہوا کہ سورۃ مائدہ کی آیت میں مسح الخفین کی نفی نہیں. بس